اللہ میں اس دن ایک شادی پہ تھا, وہ میرے دوست نے, انہوں نے بڑا حکمیر لکھوایا, اللہ مجھ کو خود اچھا نہیں لگا, کم از کم 10 لاکھ حکمیر تھا اور جناب اتنا انہوں نے زیور لکھوایا, اللہ مجھے خود نہیں اچھا لگا. لیکن بھائی میرا کام نکاح کا خطبہ پڑھنا تھا, میں بعد میں ایک دن ملاقات ہوئی, میں نے کہا مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میں نے اپنی بچی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا, بیٹے والے تو فرعون بنے پڑے ہیں سارے کے سارے, ان کو کیا لگے حضرت یہ 18 سال میں نے اپنے دل سے لگا کے رکھا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی, چھوٹی سی بات پہ حضرت اٹھا کے بھیج دیں, اتنا حق میں اس لیے لکھوایا, کل نو کٹ دیں ایک بار ادھر رہنا نہیں پتہ لگے گا کہ میں اسی کی کرنا, میں نے اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا سارا کچھ. حق مہر تو ٹھیک ہے, میں اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا, 5000 حق مہر دے دیا یا بعد میں دینا ان کے لیے, کیا 3 لفظ بول کے بیٹی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں, میں نے اس لیے لکھوایا 10 لاکھ جو ہے نا وہ نقدی اور اتنے تولے زیور, ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں ان کو بھی لاگ پتہ جائے گا کہ کیا کرنا ہے. مذاق نہیں بنا پڑا آج بیٹیوں کا, ہم نے بچیوں کا مذاق نہیں بنا رکھا, فرعون بننے بیٹھی ہیں یہ جو مائیں اللہ معاف کرے, اور یہ جو نندے ہیں ان کو حیا ہی کوئی نہیں ہے حضرت. بھائی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس نے 18 سال 19 سال 20 سال پالی ہے, خون پلایا اپنا حضرت. کسی باپ کے دل کو چیر کے دیکھو کہ باپ کے لیے بیٹی ہوتی کیا ہے. 3 لفظ بول کے تم اس کی زندگی کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتے ہو, یہ تو وکری بات ہے. بیٹان قریب وہ میدان لگنے والا ہے جس دن ساس بھی پٹھی ہونی ہے, جس دن ننانا بھی پٹھیاں ہونی ہیں, جس دن میاں بھی ٹنگیا جانا ہے. ٹھیک ہے ادھر تم فرعون بنے بیٹھے ہو, بیٹی والا بیچارہ مجبور ہے, کیا کرے, وہ بیٹی والا ہے, وہ منتیں بھی کرتا ہے, وہ ترلے بھی کرتا ہے, وہ معافی بھی مانگتا ہے. وہ ساس حضرت جی جس کو خاندان میں کتوں کی حیثیت بھی نہیں, کتے کی بھی شاید حیثیت اس سے زیادہ ہوگا, میں جانتا ہوں بڑے لوگوں کو, بیٹیاں ذلیل کر کے رکھ دی ان لوگوں نے حضرت. اور وہ باپ وہ ساس جس کی خاندان میں 0 پوزیشن کوئی نہیں حضرت, اس کو منہ کوئی نہ لگائے, کوئی اس کو اپنے پروگرام پہ نہ بلائے حضرت, اتنی وہ مزاج کے لحاظ سے وہ اتنی گھٹیا ہے حضرت. لیکن کیا ہے, وہ باپ جو معاشرے میں بڑا عزت والا ہے, وہ پیسے والا بھی ہے, وہ تھارٹی والا بھی ہے, لیکن کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے حضرت وہ اس ساس سے جو ٹگے کی بھی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے, بچی یہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر. فرعون بڑی بیٹھی ہیں بیٹوں والی حضرت جی, ان کو شرم ہے یا کوئی نہیں. وہ باپ جس کو اللہ نے اتنی بڑی پاک عطا کر رکھی ہے, وہ جو ٹگے کی بھی نہیں ہے وہ ساس, اس کے سامنے اپنی بیٹی کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, بہن جی غلطی ہو گئی, بچی ہے چھوٹی ہے, یہ میں بڑے لاڈا نہ پالی ہے, چلو اگو نہیں کرے گی, میں سمجھاؤں گا. خدا کی قسم ہے کبھی سانس اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھ لے, جیسے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو اگنور کرتی ہے, جیسے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں پہ بھی پردے ڈالتی ہے, اللہ کی قسم کبھی بہو پہ بھی وہ اسی طرح پردے ڈالے, کہیں طلاق نہ ہو حضرت, کہیں طلاق نہ ہو. لیکن فرق کیا ہوتا ہے, اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے, جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی نہیں ہوتی ہے. کہہ کہ تو یہی جب رشتہ لینے جاتے ہیں تب یہی کہا جاتا ہے, نا جی اسی تے دل نہ لا کے رکھاں گے, ویکھیو تو صحیح تسی یاد کرو گے کسی نے رشتہ داری کی تھی حضرت, تم یاد کرو گے کسی سے رشتہ داری کی ہے, لیکن پھر حضرت جی پھر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, اپنی بیٹی کی غلطی کوئی نہیں, اور اس بیچاری کی چھوٹی سی جو غلطی ہے وہ غلطی نہیں, وہ غلطو ہے حضرت. نہیں حضرت ساری شادی شریک کرو حضرت, ادگی لاؤ, پھنس گئے دیں حضرت, یہ وہ جال ہے جس میں ہم خود پھنسے ہیں حضرت, کسی کا کچھ نہیں گیا. آج پریشان بیٹھے ہیں, بیٹی کی عمر ہو چکی ہے شادی کی, کدھر سے لے کے آئیں اس ویاہ کے پیسے. یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے ہمیں ویاہ نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نکاح دیا ہے حضرت جی, ویاہ تو ہم نے ان سے لیا ہے حضرت جی, نکاح لے کے آؤ سادہ. یہ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو نا کو بھائی اسی نکاح کر, مجھے پتہ ہے بڑی بات, مجھے آج بھی یاد ہے میرے کان میں جب میرا نکاح ہوا نا, بالکل سادہ ہے, میں نے چٹا سادہ سوٹ پایا تھا, سردی تھی اس لیے میں نے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا. اللہ حضرت جی اللہ کی بڑی رحمت تھی, میں جو چاہتا میں کر سکتا تھا, سادہ چٹا سوٹ اتنے حضرت جی کوٹ, اسی حضرت جی لاہور گئے, ہوئی حضرت جی, میں نے پہلے منع کر دیا بھائی کوئی لڑکی چھڑکیاں پھول نہ پھینکیں, کچھ اس طرح کا نہیں ہوا, تلاوت ہوئی, نعت شریف ہوئی, خطبہ پڑھا گیا. لیکن جب ہم سیالکوٹ سے نکلے نا تو میرے کان میں آج بھی ایک آواز آتی ہے, بس شیطان بیچ میں ہوتے, میں جب گزرا لگتا پہ کہ بیاہ ہے, لگتا مرنے دے چلے, میں نے سنی ہوا کچھ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ,
अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमाई। मुझे याद है, आपको भी हो सकता है ये बातें सुननी, कोई नहीं है ला यखाफून लौमत लाइम। क्यों हम अल्लाह और अल्लाह को राज़ी करने के हवाले से इन लोगों की बातों पे कान धरे हैं? हमने अल्लाह को राज़ी करना, हमने रसूल पाक को राज़ी करना। वलीमा करो जिन्ना दिल करता है, 200 बंदियां का कर, 400 का कर, 600 का कर, उधर लाखा तोड़न लगा जी भाई। बेटी वाले को सदा इस माशरे में 19 साल बेटी, 20 साल बेटी पाले भी, उसको पढ़ाए भी, उसके सारे अखराजात भी करे हैं जी। वो तुम्हें अल्लाह के बंदो 19 साल 20 साल वो उसके जिगर का टुकड़ा, वो उसकी जान की जान जो बेटी है वो तुम्हें दे रहा, थोड़ी बात है। साथ वो तेरे 400 बंदों को रोटी भी खिलाए। इतनी अल्लाह ने सोनी बेटी है जी। आज देख के चले गए, 3 दिन बाद फिर फोन आ रहा है, ओ जी मुंडे दी जड़ी है ना मामी रुस गई। उन्हें क्या हाँ मुंडा पालिया मैं तो वेख तुसी आओ जी, मामी ने वेखना है, अब मामी देखने आ रही हैं, ठीक है जी। उनके लिए भी चाय आई, उनके लिए भी जनाब जो है ना वो बर्गर लाए गए, उनके लिए भी जनाब सारे लवाजमात किए गए। 4 दिन बाद फिर फोन आ गया, ओ जनाब हूँ वो ताई रुस गई। कहती हाँ भतीजा मेरा खड़ाया मैं तो वेख मामी आई है, लो जी मामी भी आ गई। उसके लिए भी चाय बनी, उसको भी बेटी दिखाई गई है जी हैं। वो बेचारी आके सहमी सहमी डरी डरी बैठी रही, ठीक है जी। फिर फोन आ गया, वो जी हूँ खाला रुस गई, खाला वेख गई। फिर फोन आ गया, हूँ फुफो कहन डई है ना जी मैं नहीं जे विआह बहना जे तुसी मैनू कुड़ी ना विखाई कोई भी। खुद भी देखा, मामी ने देखा, ताई ने देखा, चाची ने देखा, फुफो ने देखा, खाला ने देखा, 18 जने देख गए। और फिर एंड पे क्या हुआ, फोन पे ये कह के ना कर दी गई, नहीं कुड़ी दा नक फीना है, लख दी लानत लख दी लानत, बगैर तो बेहयाओ, शर्म नहीं आई तुम्हें? और आपको अंदाजा है जिस बेटी को 17 जने देख के जाते हैं, फिर जब उसको इनकार होता है उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरती है? वो कहती है मैं इतनी नहीं गई, हालांकि वो जो मामी देखने आई थी उसको तो देखो, वो एक 18 साल की खूबसूरत बेटी को इनकार कर रही है ये कह के नक छोटा है। वो जरा मामी तो देखो, वो बुढ़ी मुंबई खुसट बदसूरत, उसके चेहरे पे इतनी इतनी झुर्रियां हैं, और वो हमारी 19 साल 20 साल की खूबसूरत बेटी को ये कह के इनकार कर गई जी नक छोटा है। वो क्या जुल्म है यार? ठीक है कर लो जुल्म जितने होते हैं तुमसे, लेकिन अन करीब मेरे रब का दरबार लगने वाला है। उस दिन वो मामी भी टंगी जाएगी, उस दिन वो फुफ्फो भी टंगी जाएगी, उस दिन वो खाला भी टंगी जाएगी, उस दिन वो ताई भी टंगी जाएगी, उस दिन वो चाची भी टंगी जाएगी। अल्लाह की कसम है, मैं मेंबर पे बैठा हूं, मैं नहीं रिश्ता देखने जाता। मैं कहता हूं मैनू ओथे लैके जाइयो जिथे मैं हां करके उठना जे, मेरे को नहीं जे इंज हुंदा है, मैनू ओथे खड़ियो, मैं नहीं जे मैं हां जिथे हां करवानी जे मैनू ओथे लै। मैं भी फैमिली वाला हूं ना, ननियाल है, ददयाल है, ससुराल है मेरा। मैं कहता हूं भाई मैनू ओथे लैके जाइयो, मैं नहीं जे ऐ कह के आना कि नक छोटा है, अक्कां छोटियां ने, रंग नहीं साफ। मैं खुद बेटियों वाला हूं भाई, मुझसे ये नहीं होता कोई भी। खुदा का वास्ता पुत्र, कुछ दिन पहले हजरत एक निकाह पढ़ा है, मैं हम कितने बड़े फराडिये हैं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी माफ नहीं करते। जहां हजरत जी हमने कोई ड्रामेबाजी करनी हो, वहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ले आएंगे। हजरत उस दिन एक शादी थी हजरत, काफी ज्यादा लेट, छड़नी ना हजरत जी, लड़के के दोस्त आपे से बाहर हुए हैं कह के आगे बारात लेट बारिश की वजह से, खैर कर के बारात अंदर गई। अब मैं हजरत जी पहले आया, फिर बहरहाल क्या कहना, कैमरा लगा है, खैर हजरत जी निकाह वो लिख रहे थे। अब आ गई बारी हक महर की, तो वो जी कितना हक महर देखा, सबने मेरी तरफ देखा लेकिन मैं चुप। फिर जी वो कितना जी हक महर, फिर एक हजरत सा नहीं भाई जिन्ना शरी है लिख लो। खुदा की कसम गुस्सा तो मुझे इतना ज्यादा आया, लेकिन बेटी का मामला था, मैं चुप रहा। दिल मेरा किया मैं उसको पूछूं जड़ा बाहर खंजीर रवाजियां ते नचंडे हो, ये किसकी शरीयत थी? सिर्फ हक महर देते हुए मौत पड़ रही है इसलिए अब शरीयत उठा के ले आए। उसका मतलब ये था कि भाई बोला भी एक बंदा, भाई नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक भी है, वो औरत अच्छी है जिसका हक महर थोड़ा हो। मुझे फिर इंतहा का गुस्सा आया, लेकिन मैं माहौल को देखते हुए चुप कर गया। ओ भाई अब हक महर देने की बात, तुम्हारा मतलब है कि 5000 से ज्यादा हक महर ना हो। अब शरीयत याद आ गई, बाहर जब नाच रहे थे तब नहीं थी किसी को शरीयत याद, तब मर गए थे सारे सब, तब नहीं पता कि शरीयत क्या कह रही है इस हवाले में।
جب نوجوان لڑکیوں نے کھڑے ہو کے حضرت جی نامحرموں پہ پھول پھینکے تب نہیں تھی کسی کو شریعت یاد، اب حق مہر دینا پڑ رہا ہے تو شریعت یاد آ گئی۔ اللہ کی قسمیں اتنے بڑے فراڈی ہیں ہم لوگ۔ بتاؤ بھائی، ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ناچنا؟ ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں کہ جوان لڑکیاں حضرت جی نامحرموں پہ پھول پھینکیں؟ کسی کو شریعت یاد، لیکن جدو اپنا کام سی زیادہ حق مہر نہ دینا پڑے۔ جو مولوی صاحب جو شریعہ لکھ لو، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی اگر تو بات شریع کی کرتا ہے، پھر اس دور میں درہم اور دینار چلتے تھے، اور اگر آج میں درہم اور دینار کو اس کرنسی میں کنورٹ کروں لاکھوں حق مہر بنتا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں جہاں اپنی مرضی ہو، جہاں ہم نے خود کچھ کرنا ہو تو پھر کیا جو شرعی ہے کر لو۔ او بھائی مجھے یہ تو بتاؤ ہماری شادی میں شرعی ہے کیا؟ اور جو ہماری شادی میں شرعی ہے کوفت ہوتی ہے حضرت جی، ادھر نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، عورتوں کی زبانیں نہیں حضرت جی کنٹرول میں آ رہی، جو شرعی ہے اس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، بھائی نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اصل نکاح ہے۔ بھائی جو نکاح کی جان ہے وہ تو حضرت جی خطبہ ہے نا، وہ تو ایجاب و قبول ہے نا، وہ تو گواہ ہیں۔ جو نکاح کی ضرورت وہ کیا ہے؟ وہ گواہ ہیں اور وہ ایجاب و قبول ہے، آگے خطبہ وہ سنت ہے۔ جو اصل نکاح ہے تب کسی کی توجہ نہیں ہے حضرت۔ اللہ کئی بار کہا بھائی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، ادمن چپ کر جاؤ یار جو ہے۔ باقی مجھے بتاؤ کیا ہے ہماری شادیوں میں شریعت؟ یہ کون سا کام ہم لوگ شریع کر رہے ہیں؟ اول سے لے کر آخر تک حضرت جی سب ہمارا انڈیا والا بیاہ ہے حضرت، نکاح کدھر سے ہے؟ اس لیے حضرت جی خدا دا واسطہ ہے، جدو حق مہر دین والی تانوں یاد آ جاندہ نا جی شرعی لکھ لو، تو خدا کا واسطہ پوری شادی شریع کرو، پوری شادی شریع کرو۔ جب اس بچی کو حق مہر دیتے ہوئے آپ کو یاد آ جاتا نا جو شرعی لکھ لو، تو پھر سارا نکاح شریع کرو یار۔ صرف حق مہر والی نہ تانوں یاد آئے کہ شرعی لکھ لو، ساری شادی شریع کرو، شریع کرو۔ یہ نخرے، یہ ٹھکرے، یہ پھکرے، یہ مکھرے، انڈیا جو مدینے والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات والا بیاہ ہے، وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ام عائشہ والا نکاح ہے جی، وہ جو حضرت عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ والا جو نکاح ہے، ایجاب و قبول، گواہ، خطبہ، چھوارے، منہ میٹھا، باقی سب انڈیا ہے۔ رستہ روکنا ہے، دودھ پیانا ہے، گوڈے بہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکلاوے تے سوٹ دیو، منگنی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آ جاؤ ساتھ کی بھی حضرت، وہ اسپیشل حضرت نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ ماڑا کبھی یہ نہیں کر سکے گا، وہ مجبور ہے بیچارہ۔ تگڑے شروع کرو حضرت، جنہوں نے رب نہیں دیتا ہے، جنہیں رب نہیں دیتا ہے، شروع کرو۔ سادگی بڑی باتیں ہوں، ذرا نہ ٹینشن لیں، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا کہ میں ان کے طریقے پہ چلاؤں، مجھے باتیں ہو رہی۔ شکر ہے حضرت، میں کوئی ایسا کام کرتا نہیں پکڑا گیا کہ مجھے باتیں ہوں، میں ان کے طریقے پہ چلاؤں، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ ولیمے تے بلاؤ سارے، بھائی ساڈے لو ہرن دا گوشت پکا، سانوں کی لگے پکا، ولیمہ گھر وڈا۔ خدا دا واسطہ وہ تینوں تی دین دے دینے ہے ہی بڑی گل ہے۔ اچھا حضرت جی سارے باپ بیٹھے ہو، صرف ایک ربی نظام بن گیا ہے، سچ بولیو دل کردہ کسی نہ تی ٹورن دے، سارے تیے والے بیٹھے دل کردہ ٹورن دے۔ چند ماہ پہلے حضرت اسی انہوں نے جاندے ہی نہیں سائے، دیکھیا نہیں، پتہ نہیں ہے میری تی نال کی کرن گے، ربی نظام ہے نا، آرڈر آ گیا۔ یہ سچ بولیو دل کردہ کسی نہ ٹورن دے، وہ چلیا تینوں تی دین دے آتا ہے، تھوڑی گل ہے، تینوں تی دین دے آتا ہے، تھوڑی قدر کر، وہ دیکھ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تیرے لیے مینج کر، بیوی اور والدین تیرے مینج کر۔ یہ کام اصل چ بندے دا سی، لیکن دکھ ہے بھی بندے ہی نہیں رہے،
بندے دے زنانیاں بڑھن پھرن ڈے بندے یہ بندوں کا کام ہے مینج کرنا ٹھیک بڑی جی شرعی لکھ لو ٹھیک بھائی موج تھڑی یہ حاتم اسم بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت وہ بڑا امیر تھا ان کا نا مرید کوئی وہ اس نے حضرت کو کہنا کہ جی حضرت پروگرام دیو رکھنا ہے حضرت نہیں جاتے مختصر آخر اس نے منا ہی لیا حضرت نے کہا بھائی 3 شرطاں نے پہلی جتھے دل کرے گا پواں گا دوسری جو دل کرے گا کھاواں گا تیجی جو کماں گا کرنا پینا انہوں ایہی حضرت ذرا سٹیج تے نہیں بیٹھ گے زمین تے بیٹھ انہوں ایہی حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھان گے سادہ کھان انہوں ایہی بات حضرت ہے آکھن گے نماز پڑھیا انہوں نے کہا ٹھیک اعلان کروا دیا جناب حاتم اسم آ رہے ہیں او دنیا ٹھٹاں دے ٹھٹ کٹی اللہ کے ولی آ رہے ہیں حاتم اسم رحمت جب حضرت آئے نا حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے اس نے بڑا عرض کیا حضرت میں نے سٹیج نہیں بنوایا زمین پہ میں نے وہ کپڑا شپڑا فرمایا نہیں وہ چپ کر گیا کیونکہ پہلے بات ہوئی تھی کھانا کھانے کی باری ہے لوگوں نے کھانے پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کیے حضرت نے اپنی وہ جیب سے جوں کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا آپ نے کھانا شروع اس نے کہا حضرت میں نے کوئی مرغن کھانے نہیں بنائے سادہ سادہ کھانا فرمایا نہ ساڑھے محبوب نے بھی جو پسند سی اسی بھی جو ہی کھانی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی 4 نو جو پسند سن اسی بھی جو ہی کھانی نہیں حضرت چپ کر گیا تیسرا کام آپ نے کہا تھا جو کہوں گا وہ آپ نے فرمایا کو کڑائی لے کے آؤ بڑی دیکھی نا دودھی دی کڑائی تسی بڑی کڑائی آئی فرمایا چولہا بال بناؤ اگ بالو چولہا بنا کے آگ فرمایا کڑائی پٹھی رکھو فرمایا آگ کو اتنی ہوا دو کہ آگ اور کڑاہی ایک ہو جائے کڑاہی سرخ ہو گئی حضرت نے جوتے اتارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا حضرت نیچے پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب فرمایا بھائی ساری زندگی دا نہیں جنیاں بوٹیاں جنیاں روٹیاں جنیاں چولاں دیاں پلیٹاں جنی کھیر کھادی جنا سارے اس کڑائی تے کھلو کے صاحب لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے یہ تو اللہ نے آپ کو یہ برکت عطا کی ہے کہ آپ اس آگ و نما کڑائی پہ ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے حضرت ہم تو چل مر جائیں گے فرمایا آج تم اس آگ پہ جو اس آگ سے کتنی لائٹ ہے کھڑے ہو کے ایک محفل کا حساب نہیں دے سکتے تو وہ آگ جو اس آگ سے کتنی زیادہ تیز ہوگی اس پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب کس طرح دو گی پوچھنا جی پائیو سب تو پہلا سوال نماز تھا نماز پڑھو سارے اور جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے حضرت کل یہاں نہ پڑھو دعوت دو نہ ساڑھے سامنے ہیں بچے ساڑھے تباہ ہو چلے گئے انہوں نے کنے کہنا ہے حضرت کبھو انہوں نے کہو ہیں کہو گے نا جی سارے کہو اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے اللہ اس علاقے کی خیر فرمائے ہیں اور خوب اپنے اللہ دا ذکر خوب درود پاک پورا حضرت جی کوشش کرو صرف نہ دے مسلمان نہ ہوئیے ساڑا اندر بھی مسلمان ہوئے ساڑا کاروبار بھی مسلمان ہوئے ساڑے تعلقات بھی مسلمان ہیں اب پھر انشاءاللہ اللہ کوئی وقت لائے گا تو باتیں تو خیر کرنے کو بڑی ہیں جتنے نوجوان پتر پڑھو گے نا نماز پتر پڑھو گے تاڑا بھلا ہے وہ ذات بے نیاز ہے میرے بچے تیری میری نماز نہ دی خدائی چ کوئی وعدہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ دائیں میں کدی ہمیشہ اس ذات نے رہنا تیرا میرا فائدہ ہے پڑھیا وما خلقت الجن والانس الا پتر اس دن سوائے رون دے ساڑے کل ککھ نہیں ہونا لیکن اس دن رون دا فائدہ کوئی نہیں ہے پڑھ لو آج نماز پتر آج اے بول دیجئے بھئی پتر اے دینا چنگا چنگا بول لو اے گالاں کڈن دی نہیں جے اے نہیں جے گالاں کڈن اے نہیں جے جھوٹ بولن لئی اے نہیں جے غیبت کرن لئی اے نہیں جے چگلیاں کھان لئی اے ذکر لئی جے اے درود پاک لئی پتر اے سونا سونا بولن لئی اے قرآن لئی اے سونا سونا بولن لیکن دکھے
جس مقصد لئیے سارا دن لنگ جاندہ مقصد پورا نہ ذکر. دیکھو نا میں نہیں کسی نے کہندا کہ جی دسو سارے نو اپنا اپنا پتہ ہے اج کنی واری اسی اللہ پاک نو یاد کیتا ہے, اج کنی واری درود پاک پڑھے, اج کنا قرآن پاک تلاوت کی. لیکن جھوٹ جدوں دے اٹھے ہیں جنی دیر تک سو نہیں جانا دبا دب مارنے ہیں. غیبت جدوں دے اٹھے ہیں جنی دیر میرا زبان بھی کہندی ہونی شکر ہے کتے سو گئے. میں صحیح کہنا زبان بھی کہندی شکر ہے کتے سو کوئی مینوں سکون, زبان بھی شکر ہے کتے سو گیا مینوں سکون. جدوں دا اٹھے ہے رب تے رب دے رسول دی نافرمانی کی. سبحان اللہ سارا دن لنگ گیا نہیں سوا, الحمدللہ سارا دن لنگ گیا نہیں سوا کیا, اللہ اکبر سارا دن لنگ گیا میرے نال ایک باری نہیں سوا کیا, سارا دن لنگ گیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک باری نہیں سوا کیا. سارا دن لنگا چھڑے ہوں ایک قرآن پاک دی آیت نے میرے نال نہیں پڑھی. اجی سوندے ہوں گے زبان بھی شکر ہو کہ تو سو گیا. غصہ آیا میں یہ جو جنازہ پڑھ کے آیا ہوں نا تو یہ بڑی نمازی اما جی تھی, بہن ہماری نا نمازی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا تھا میں کہ حضرت جی اہل خانہ کو تو ان کے جانے کا جو دکھ ہے لیکن میں کہہ رہا تھا آج زمین کا وہ ٹکڑا بھی بڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ نماز پڑھا کرتا. میں نے کہا اہل خانہ کو جس کی امی ہے, جس کی بیوی ہے, جس کی بہن ہے, جس کی پھپھی ہے, جس کی اس کو تو دکھ ہے جانے کا, لیکن میں نے کہا ان سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ اماں جی نماز پڑھا کرتی. میں نے کہا آپ سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ بیٹھ کے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتی. ان کی چارپائی آج بڑی دکھی ہوگی جن پہ لیٹے لیٹے یہ درود پاک پڑھا کرتی تھی. اسی سو جانے زبان کہنی نہیں شکر ہے کہ اس لیے پتر گزر رہا ہے وقت لنگدا جی پتر ککھ نہیں ہے جتنے اسپیشلی جوان بیٹھے. میں بھی کدی پتر تاڑی ہوں منو بھی ادو لگتا ہی کہ سامان میں ہی چکیا تھا, میرے نالوں تگڑا ہی کوئی نہیں, میرے نالوں زیادہ کسی دے ڈنڈا نے زور ہی کوئی نہیں, ککھ بھی نہیں دیا پتر. بڑھا ہونے لگا وہ ہوں سا پھلتا ہے ہوں ہتھاں چ زور نہیں رہا, وال چٹے ہو گئے نے, چوریاں پینیاں شروع ہو گئی ہیں. کدی میں بھی تاڑے یار جواب سب مینوں بھی لگتا ہی کہ میں تے جناب جیڑا گل کرے گا میں دو کر چھڑاں گا وچوں پڑھ ککھ بھی نہیں ہے. میں بھی وہم سی میرا گئی جوانی یہ سارے دی جانی ہے پتر سونی تے پاک جوانی گزارو میرے بچیو. اور میں کہتا ہوں جو تم یہاں چاہتے ہو جو پتر وہ جنت میں ہے سارا کچھ پورے ہیں میرے بچوں آپ کے لیے, لیکن اتھے پاک رہنا ہے, اتھے زنا تو بچنا میرا. اور یہ بڑی روشنی ہے حضرت جی, فنوس کی بڑی روشنی ہے. میں نے پڑھا ہے ایک جنت کی حور اگر پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے اس کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج پھیکا پڑ جائے اس کے چہرے کے نور کے سامنے. وہ آپ کے لیے ہے میرے بچیوں, لیکن ایتھے پاک رہنا میرا وہ آپ کے لیے ہے ساری. میں نے پڑھا ہے کتاب میں حضرت حور تو حور رہ گئی, یہ جو جنت میں بیوی ہے نا, یہ دنیا میں جو مسلمان مومن کی بیوی ہے جب وہ جنت میں جائے گا اس کی بیوی اس کے حوالے کی جائے گی. تو جہاں جیسے ادھر شادی پہ تیاری ہوتی ہے نا ادھر بھی اس کو تیار کیا جائے گا, لیکن وہ بیوٹی پارلر جنت کا ہوگا, وہ تیاری بھی جنتی تیاری ہوگی. لکھا ہے بندے کی بیوی جب جنت میں اس کے سپرد کی جائے گی تو اس کو اتنا حسن و جمال اللہ عطا فرمائیں گے بندہ 40 سال تک, میری عمر ابھی 40 سال پوری نہیں ہوئی, اتنا عرصہ ہوتا ہے 40 سال, یہ میری زبان سے آئیں 40 نکل گیا. لکھا جی 40 سال تک بندہ حیران ہو کے اپنی بیوی کو دیکھتا رہے گا یہ میری بیوی ہے. کہ پتر جنت وچ میرے بچے اتھے پاک رہنا پینا ہے, امتحان ہے, اتھے انہیں آزمانا ہے سانو کدی دے کے اور کدی ایک کمرہ امتحان ہے اتھے نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار وما علینا الا البلاغ المبین.